قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ حضرات کو صدقہ فطر سے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں بتانا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بغیر ویڈیو کو اسکپ کیے مکمل گفتگو ایک مرتبہ آپ حضرات ضرور سماعت فرمائیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ صدقہ فطر سے متعلق سب سے پہلے آپ حضرات ایک حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ چنانچہ حدیث پاک کی مشہور کتاب مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے، اس وقت ہم ہر چھوٹے اور بڑے آزاد اور غلام کی طرف سے 1 صاع طعام یا 1 صاع پنیر یا 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع کشمش صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے۔ یہاں سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے، یا تو کھجور کے ذریعے سے، یا تو کشمش کے ذریعے سے، یا تو پنیر کے ذریعے سے، یا تو پھر جو کے ذریعے سے۔ اب آپ حضرات غور فرمائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صدقہ فطر جو کے ذریعے سے، کھجور کے ذریعے سے، یا پنیر کے ذریعے سے، یا کشمش کے ذریعے سے ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن کیا آج ہم اور آپ کیا صدقہ فطر جو کے حساب سے ادا کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم اور آپ صدقہ فطر کھجور کے حساب سے ادا کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم اور آپ صدقہ فطر کشمش کے حساب سے ادا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، بلکہ آج چاہے اول درجہ کا امیر ہو، چاہے اوسط درجے کا امیر ہو، چاہے ادنا درجے کا امیر ہو، مالداروں کی 3 قسم ہیں: ہائی لیول، میڈیم لیول اور لو لیول۔ 3 طرح کے امیر لوگ ہیں: ٹاپ کلاس کے امیر، میڈیم کلاس کے امیر اور لو کلاس کے امیر۔ اور تینوں طرح کے لوگ آج صدقہ فطر جب نکالتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں، تو سب کے سب ایک حساب سے، گیہوں کے حساب سے صدقہ فطر نکال رہے ہیں۔ جبکہ ابھی آپ نے حدیث پاک سماعت کی کہ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ ظاہری میں، یعنی جب ہم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ہم اس وقت ہر چھوٹے بڑے کی طرف سے، ہر آزاد اور ہر غلام کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے، یا تو 1 صاع جو، یا 1 صاع کھجور، یا 1 صاع کشمش، یا 1 صاع پنیر۔ اب آپ حضرات صحابہ کرام کے عمل کو دیکھیں۔ صحابہ کرام تو صدقہ فطر
ہر چھوٹے اور بڑے کی جانب سے ایک ایک سا یا تو کھجور سے نکالے یا پنیر سے نکالے یا جو سے نکالے یا کشمش سے نکالے۔ لیکن ہم اور آپ ہیں کہ ہم سب کے سب صدقہ فطر صرف گیہوں کے حساب سے نکال رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر سب نے صدقہ فطر گیہوں کے حساب سے ہی نکال دیا تو صدقہ فطر ادا ہو گیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ مگر میرے بھائیوں، ذرا آپ توجہ کیجئے، غور کیجئے کہ جب صحابہ کرام نے پنیر کے ذریعے سے، کھجور کے ذریعے سے، کشمش کے ذریعے سے، جو کے ذریعے سے بھی صدقہ فطر نکالا ہے، تو کیا ہمیں اور آپ کو نہیں چاہیے کہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ان میں سے کسی ایک کے حساب سے صدقہ فطر نکالیں؟ بالکل نکالنا چاہیے۔ آگے سنیے، حدیث پاک کا کچھ جملہ اور میں آپ حضرات کو ترجمہ کی شکل میں سناتا ہوں، پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ ہم یہ صدقہ فطر اسی طرح ادا کیا کرتے تھے، مطلب صحابہ کرام کھجور کے ذریعے سے، کشمش کے ذریعے سے، پنیر کے ذریعے سے، جو کے ذریعے سے یا طعام کے ذریعے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے درمیان ظاہری حیات سے موجود تھے تب بھی ادا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی صحابہ کرام انہی چیزوں سے صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے۔ آگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما حج یا عمرہ کے لیے آئے، حج یا عمرہ کے لیے آئے، انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے تقریر کی اور کہا کہ میرا خیال ہے کہ شام کی گندم کا نصف سا ایک سا کھجور کے برابر ہوگا۔ پھر لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس حدیث پاک سے اس بات کا بھی علم ہو گیا کہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، تو صحابہ کرام کا عمل اس پر ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام نے گیہوں کے ذریعے سے بھی صدقہ فطر ادا کیا ہے۔ میرے بھائیو، اب اس پہ ایک بات قابل غور ہے جو بہت اہم ہے، وہ سمجھنے والی ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں ایک سا، اب ایک سا کا وزن کتنا ہے وہ میں آپ حضرات کو ابھی بتاؤں گا۔ سمجھانے کے لیے میں اگر بات کروں تو ایک سا کا وزن مثال کے طور پر 4 کلو 94 گرام، ایک سا کا وزن 4 کلو 94 گرام ہے، تو اس کا آدھا کتنا ہوا؟ 2 کلو 47 گرام۔ تو صحابہ کرام کے زمانے میں مثال کے طور پر 4 کلو 94 گرام کشمش یا جو یا کھجور یا پنیر صدقہ فطر میں دیا جاتا تھا، لیکن چونکہ گیہوں کی قیمت بہت زیادہ تھی، اس لیے اس زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے میں گیہوں، کشمش، کھجور، پنیر اور جو کے بدلے میں اس کا آدھا دیا جاتا تھا، یعنی 2 کلو 47 گرام۔ لیکن آج کا زمانہ آپ دیکھیں
تو آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے؟ گیہوں سب سے زیادہ سستا ہے اور اسی سستے کو سارے لوگوں نے پکڑ لیا ہے، چاہے ہائی کلاس کے امیر ہو، چاہے میڈیم کلاس کے امیر ہو، چاہے لو کلاس کے امیر ہو، سب نے پکڑ لیا ہے اور سب اسی کم دامی گیہوں کے ذریعے سے صدقہ فطر نکال رہے ہیں، جبکہ صحابہ کرام گیہوں کے ذریعے سے صدقہ فطر اس لیے نہیں نکالتے تھے کہ صدقہ فطر میں کم خرچہ ہوگا یا گیہوں کی قیمت کم ہے، نہیں، بلکہ صحابہ کرام کے زمانے میں تو گیہوں کی قیمت زیادہ تھی۔ اللہ اللہ، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اب اس حدیث پاک کے تحت میں آپ حضرات کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو نوازا ہے، مالدار بنایا ہے تو بنانے والا اللہ ہے، دولت دی ہے تو دینے والا اللہ ہے۔ جب اللہ نے دیا ہے تو کیوں نہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس رمضان المبارک میں ان چیزوں کے ذریعے سے صدقہ فطر نکالا جائے جس میں زیادہ ثواب ہے، اور غریبوں کی جس کے ذریعے سے زیادہ مدد ہوگی۔ بھائی صدقہ فطر نکالنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ غریبوں کی مدد ہو، یہی وجہ ہے کہ صدقہ فطر کی رقم یا صدقہ فطر میں جو نکالی جانے والی چیزیں ہیں، ان چیزوں کا حقدار کون ہے؟ وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ تو صدقہ فطر کا مقصد بھی غریبوں کی مدد ہے۔ تو اگر آج کے دور میں گیہوں کے حساب سے صدقہ فطر نکالیں گے تو زیادہ مدد ہوگی کہ کشمش یا کھجور یا جو کے ذریعے سے نکالیں گے تو زیادہ مدد ہوگی؟ یقیناً آپ بھی کہیں گے کہ اگر کشمش کے ذریعے سے نکالا گیا یا کھجور کے ذریعے سے نکالا گیا یا جو کے حساب سے نکالا گیا تو اس میں غریبوں کی زیادہ مدد ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے غریبوں کی جس میں زیادہ مدد ہوگی وہ زیادہ اچھا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ پر دباؤ تو نہیں ہے، اگر سارے لوگ مل کر اگر گیہوں کے حساب سے ہی صدقہ فطر نکالیں گے تب بھی ادا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے سارے لوگوں کو ایک برابر حیثیت نہیں دیا ہے، کسی کو ہائی کلاس کا اللہ تعالیٰ نے امیر بنایا ہے، کسی کو میڈیم کلاس کا امیر بنایا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے لو کلاس کا امیر بنایا ہے۔ تو اللہ نے جس کو جیسی حیثیت دی ہے، بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنا دل بڑا کرے اور اپنے اپنے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے۔ بہرحال اب ایک صاع کا وزن کیا ہے، صدقہ فطر کیسے نکالیں گے؟ تو اس کا سیدھا سا حساب میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، اگر کھجور یا جو یا کشمش کے حساب سے اگر آپ صدقہ فطر نکالیں گے تو یہ ایک صاع ہے، اور اگر گیہوں کے حساب سے نکالیں گے تو آدھا صاع ہے۔ اب ایک صاع کا وزن کیا ہے اور آدھا صاع کا وزن کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو دیکھیے، ایک صاع کا وزن، اس پر علماء کرام کی اپنی اپنی رائے ہے۔ مثال کے طور پہ میرے نالج میں اب تک 3 طرح کی بات اس متعلق ملتی ہے۔ جیسے علامہ سعیدی علیہ رحمہ، جو ہمارے پڑوسی ملک کے بہت بڑے عالم دین ہیں، شرح صحیح مسلم کے اندر ایک صاع کے بریکٹ میں انہوں نے قوسین دے کر کے ایک صاع کا وزن، اسی طرح نصف صاع کا وزن انہوں نے کیا لکھا ہے، 2.25 سیر۔
نصف سا کا وزن 2.25 سیر۔ تو اس کا سیدھا مطلب ہوا کہ 1 سا کا وزن کیا ہوا؟ 4 کلو 500 گرام، یعنی 4.5 سیر، اور نصف سا کا وزن 2.25 سیر۔ اسی طرح ہمارے علماء کرام نے بہت ساری کتابوں میں اور اپنے فتاوے میں لکھا ہے کہ 1 سا کا وزن 4 کلو 94 گرام اور نصف سا کا وزن 2 کلو 47 گرام۔ اور ہمارے علاقوں میں جو کیلنڈر چھاپا جاتا ہے مدرسوں کا، مدارس اسلامیہ کے جو کیلنڈر چھپ رہے ہیں، جب میں نے اس پر دیکھا تو اس پر جو وزن لکھا ہوا ہے ہمارے علاقے میں وہ ہے گیہوں کے حساب سے 2 کلو 45 گرام۔ تو اس کا ڈبل ہو گیا 4 کلو 90 گرام۔ تو اب ہم اور آپ کیا کریں؟ تو اگر آپ بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر گیہوں کے حساب سے آپ صدقہ فطر نکالنا چاہتے ہیں تو آپ 2.25 سیر کے حساب سے نکالیے، یہ بہت زیادہ احتیاط ہے۔ اور اگر آپ اتنا زیادہ احتیاط نہیں کرنا چاہتے ہیں تو جو کتابوں میں جو وزن لکھا ہوا ہے وہ 2 کلو 47 گرام، آپ اس کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں۔ اسی طرح اگر آپ خوب احتیاط کے ساتھ جو کے ذریعے سے، کھجور کے ذریعے سے یا کشمش کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ 4.5 کلو کے حساب سے آپ صدقہ فطر ادا کیجیے، اور گیہوں کے حساب سے ادا کرنا چاہتے ہیں 2.25 کلو کے حساب سے آپ ادا کیجیے۔ لیکن جو کتابوں میں جو وزن درج ہے ہمارے ہندوستانی علماء کے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کھجور کے یا کشمش کے یا جو کے حساب سے صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو وہ کتنا کلو ہے؟ 4 کلو 94 گرام، اور گیہوں ہے 2 کلو 47 گرام۔ تو اس کے حساب سے آپ حضرات، ہمارے ملک ہند میں رہنے والے لوگ اس حساب سے بالکل ادا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ وزن تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ ساری باتیں بتا دی کہ ہمارے پڑوسی ملک کے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے جو ہے 1 سا کا وزن جو ہے 4.5 کلو لکھا ہے، نصف سا کا وزن 2.25 کلو لکھا ہے۔ ہمارے ملک ہند کے علماء کرام نے فتاویٰ میں اور کتاب میں 1 سا کا وزن 4 کلو 94 گرام اور نصف سا کا وزن 2 کلو 47 گرام، اور ہمارے راج محل علاقوں میں یا ارد گرد میں جو مدارس اسلامیہ ہیں ان کے کیلنڈروں میں میں نے دیکھا تو اس پہ نصف سا کا وزن 2 کلو 45 گرام لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اپنے علاقے کے حساب سے آپ بالکل اس کو صدقہ فطر نکال سکتے ہیں۔ آپ اگر گیہوں کے حساب سے نکالنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے علاقے میں گیہوں کا ریٹ کیا ہے، قیمت کیا ہے۔ اگر آپ گیہوں کے حساب سے نکالنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے علاقے میں 2 کلو 47 گرام گیہوں کی قیمت معلوم کر لیں، اس کی جو قیمت ہو اس حساب سے آپ اپنے گھر کے تمام لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے
علاقے میں گیہوں کی اتنی قیمت ہے کہ 2 کلو 47 گرام گیہوں کی قیمت مثال کے طور پر 45 روپیہ بن رہی ہے یا 47 روپیہ بن رہی ہے، تو آپ 50 روپیے کے حساب سے ایک ایک آدمی کے جوڑ لیں، اپنے گھر کے سارے لوگوں کے، اور اس کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کشمش کے ذریعے سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اپنے علاقے میں دیکھیں کہ کشمش کتنا روپیہ کلو مل رہا ہے۔ اب جو آپ کے علاقے میں کشمش کی جو قیمت ہو اس کے حساب سے آپ جوڑ لیں۔ جیسے کہیں میں اگر 200 روپیہ کلو ہے تو 400 اور 400 800، اور پھر ادھر آدھا کلو اگر آپ جوڑیں گے تو 100 900 روپیہ ہوتا ہے، اور اگر 94 گرام کا آپ جوڑیں گے تو اور کم ہوتا ہے، تو اس کے حساب سے آپ 920 روپیہ یا 930 روپیہ یا 950 روپیہ کے حساب سے ایک ایک آدمی کا آپ کو نکالنا ہوگا، اور پھر سب کو نکال کے آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ تو آپ اپنے اپنے علاقے میں جوڑ لیں۔ سیدھا مسئلہ ہے کہ اگر گیہوں کے ذریعے سے آپ صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو گیہوں کا حساب، اس کی جو قیمت ہے آپ قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں، اور گیہوں چاہیں تو آپ 2 کلو 47 گرام گیہوں ایک ایک آدمی کا آپ لگا لیں اور اتنا گیہوں بھی نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر جو یا کھجور یا کشمش کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو 4 کلو 94 گرام کا حساب لگائیں، یا تو اس کی قیمت ادا کریں یا وہ سامان صدقہ فطر میں ادا کر دیں، آپ جیسا چاہیں۔ لیکن بہتر اور افضل طریقہ آج کے دور میں یہ ہے کہ ان چیزوں کی قیمت غریبوں کو دی جائے تاکہ زیادہ ان کی مدد ہو، اور پیسہ ان کی مدد میں کام آئے، ان کی ضرورت میں کام آئے، ان کے بال بچوں کے لیے بھی کپڑوں کا انتظام ہو سکے، کھانے کا انتظام ہو سکے، وہ اپنے پسند کا کھانا آپ کی مدد سے کھا سکے۔